لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد۔ سامعین ناظرین حضرات، اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی قدرت کاملہ سے تخلیق فرمایا اور اس دنیا کا نظام چلایا۔ اب جس کو اللہ نے انسان کے روپ میں بھیجا، وہ انسان اپنی زندگی گزارتے ہوئے چار حالتوں کا سامنا کرتا ہے۔ سب سے پہلے کہ اس کی حالت، اس کی طبیعت کے موافق ہوتی ہے۔ دوسری حالت اس کی طبیعت کے مخالف ہوتی ہے۔ تیسری حالت انسان پر ایسی آتی ہے کہ اس کو اپنی ماضی کے گناہ، اپنے ماضی کی غلطیاں، نقصان یاد آ جاتے ہیں۔ اور چوتھی حالت انسان پر یہ آتی ہے کہ اس کو اپنے آنے والے کل یعنی مستقبل کا خدشہ، اس کے اندر آنے والے خطرات کا خدشہ، مختلف خطرات کا خدشہ اس کو نظر آنے لگتا ہے۔ ایسی حالت ہو جاتی ہے۔ تو ان چاروں حالتوں کے اندر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی حالت میں نے یہ بیان کی کہ انسان کی حالت ایسے ہوتی ہے جیسے اس کی طبیعت چاہتی ہے، یعنی اس کی حالت اس کی طبیعت کے موافق ہوتی ہے، عین مطابق ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ تو اس حالت کے اندر وہ جب یہ تعریف کرے گا، اللہ کا شکر کرے گا، تو اس عمل کی وجہ سے وہ جو نعمت اللہ نے اس کو دی ہے، جس کی وجہ سے اس کی حالت اس کی طبیعت کے موافق بن گئی، اللہ اس نعمت کو محفوظ فرما لیں گے۔ اور دوسری حالت یہ بیان کی کہ وہ انسان کی حالت ایسی ہوتی ہے جو اس کی طبیعت کے بالکل خلاف ہوتی ہے۔ انسان نہیں چاہتا لیکن وہ اس کے سامنے آ رہی ہے، تو اس موقع پر صبر کرنا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا۔ تو یہ صبر جب کرے گا کیا حاصل ہوگا؟ اللہ رب العزت اس صبر کی بنیاد پر اس کے ساتھ ہو جائیں گے، یعنی اس کی معیت، اس کو اللہ کی معیت مل جائے گی، اور اس کے لیے پھر اس حالت کو برداشت کرنا، اس پر ڈٹے رہنا آسان ہو جائے گا۔ تیسری حالت میں نے یہ بیان کی ہے کہ انسان کو اپنے ماضی کی غلطیاں، لغزشیں، گناہ وہ یاد آنے شروع ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اس حالت کے اندر اس کو کیا عمل کرنا چاہیے؟ تو اس کے اندر اس کو کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ استغفار سے کیا ہوگا؟ اس کے ماضی غلطیوں سے، گناہوں سے، لغزشوں سے پاک صاف ہو جائے گا۔ اور چوتھی حالت یہ ہے کہ اس کو خطرات کے خدشات آنے شروع ہو جائیں گے کہ مجھے خطرہ ہے آنے والے کل کے بارے میں، پتہ نہیں کیا میرے ساتھ معاملہ ہوگا، فلاں معاملہ نہ ہو جائے، یعنی آنے والے کل کے جو اس کو خدشات ہیں، خطرات ہیں، اس کا ہمیشہ خوف رہتا ہے۔ یہ حالت ہو جاتی ہے۔ تو اس کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ اس کے اندر اس کو اپنے رب سے دعا کرنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من جمیع الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ تو جب یہ انسان دعا کرے گا اپنے رب سے، تو اس دعا کی بدولت سے اللہ رب العزت اس انسان کا استقبال، اس انسان کا مستقبل اچھا بنا دیں گے۔ دعا کی برکت سے اس کو آنے والے جو اس کو خطرات کا اندیشہ ہے، اس سے اللہ اس کو محفوظ فرمائیں گے۔ تو یہ چار حالتیں ہر انسان کے ساتھ کیا ہوتی ہیں؟ وابستہ ہوتی ہیں۔ تو ہمیں ان چار حالتوں کے اندر ان چار اعمال کو، کہ اگر انسان کی حالت کے طبیعت کے موافق اس کی حالت ہے تو وہ اللہ کا شکر کرے، اگر مخالف ہے تو صبر کرے، اگر اس کو اپنے ماضی کی غلطیاں، گناہ یاد آ رہے ہیں تو استغفار کثرت سے کرے، اور اگر اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی خدشہ ہے، کوئی ڈر ہے، تو وہ اپنے رب سے دعا کے ذریعے سے اپنے مستقبل کو بہتر بنا سکتا ہے۔ تو یہ چار عمل ہے، چار حالتوں کے مطابق اگر انسان ان پر عمل کر لے تو انسان اپنی دنیا کی زندگی بہتر طریقے سے بنا سکتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان اعمال پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔